بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 9واں عنوان ہے کیا قربانی کرنا فضول خرچی ہے؟ یہ بھی دراصل ایک اعتراض ہے جو عام طور پر قربانی کے موقع پر کیا جاتا ہے کہ ہر سال اتنی بڑی رقم قربانی کے جانوروں کی خریداری میں خرچ کر دی جاتی ہے اور پھر جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی رقم اس مد میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، مال کا ضیاع ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ہم نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں، اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قربانی کے جانوروں میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے، تو کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے یا مال کا ضیاع ہے یا اس میں کوئی فائدہ نہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، یہ جو قربانی کا پورا سسٹم ہے اس کا اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو قربانی سے پہلے، قربانی کے دوران اور قربانی کے بعد یہ جو پورا نظام ہے اس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اس میں منافع حاصل کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور ان میں اکثریت غریب طبقے کی ہے، کہ جو جانوروں کو باقاعدہ اسی مقصد کے لیے پالتے ہیں پورا سال کہ قربانی کے موقع پر ہم ان کو بیچیں گے اور اس سے منافع حاصل کریں گے، اور ان کا گزر بسر ہی اسی ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر قربانی کے موقع پر، قربانی سے پہلے جو جانوروں کی خریداری ہوتی ہے اس میں ایک علاقے سے منڈی تک جانوروں کو منتقل کرنا، وہاں سے لوگ اپنے گھروں میں منتقل کرتے ہیں، تو اس میں جو ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے، گاڑیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کے کرائے کی مد میں کتنے زیادہ ہزاروں لوگوں کو اس میں منافع حاصل ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہیں، پھر اس کو ان دنوں میں بیچتے ہیں، تو ان کو اس کے ذریعے سے روزگار حاصل ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے ایام میں بہت سے لوگ جانور پہلے خرید کر رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے مختلف مزدوروں کو رکھا جاتا ہے، تو اس موقع پر یہ جو مزدور ہیں جو جانوروں کی دیکھ بھال کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی روزگار حاصل ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بہت سے لوگ خود ذبح کرتے ہیں، اور بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو خود ذبح نہیں کرتے، کسی اور کو بلواتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو اس ذبح کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑے طبقے کو اچھا معاوضہ مل جاتا ہے، ان کو روزگار ملتا ہے اور ان کا اچھا گزر بسر ہوتا ہے۔ پھر قربانی کرنے کے بعد جو اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے غریب طبقے کو گوشت کھانا میسر آ جاتا ہے، جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، اس موقع پر ان غرباء کو بھی گوشت میسر آتا ہے۔ اور پھر جو قربانی کی کھال ہے یہ مدارس میں دی جاتی ہے، تو مدارس کے طلباء کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، تو دین کے علم کی اشاعت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مختلف رفاہی اداروں میں کھالیں دی جاتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے مختلف رفاہی کام ہوتے ہیں جن سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، یا بعض غریب لوگوں کو براہ راست کھالیں دی جاتی ہیں تو وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور پھر کھال کی وجہ سے جو کھالوں کا آگے چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے اور پھر اس کی جو مصنوعات ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ان کو اس کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر جانوروں کے جو باقی اعضاء ہیں، ان کے بال ہیں، اون ہے، ہڈیاں ہیں، چربی وغیرہ ہے، ان کے ذریعے سے بھی انسانی ضرورت کی بے شمار اشیاء، ان کی انڈسٹریاں موجود ہیں، ان میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ان سب کو اس کے ذریعے سے روزگار ملتا ہے۔ پھر ان چیزوں سے جو مصنوعات تیار ہوتی ہیں ان سے انسان اپنی ضروریات میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم اگر ہم اس کا غور سے جائزہ لیں تو کوئی بھی عقل مند انسان قربانی کو فضول خرچی یا مال کا ضیاع نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ سراسر انسانوں کے لیے اور خاص طور پر غریب طبقے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد 10واں عنوان یہ ہے قربانی کورس کا کہ کیا قربانی کرنا حرم کے ساتھ اور حج کرنے والے کے ساتھ خاص ہے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اور سورہ حج میں
ایک قربانی کا ذکر ہے کہ جس میں حرم کے اندر حج کرنے والے کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کو لے کر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس قربانی کا ذکر ہے وہ تو حرم کے ساتھ اور حج کے ساتھ خاص ہے، تو لہٰذا وہی ایک قربانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قربانی پوری دنیا میں جو قربانی ہوتی ہے یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے۔ جبکہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا جو قرآن کریم میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں اس کا ذکر ہے، وہ حج والی قربانی ہے اور وہ حرم میں ذبح کی جاتی ہے، تو اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے تذکرے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قربانی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں اگر ایک کام کا حکم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم شریعت میں موجود نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو حج والی قربانی ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور قربانی کا بھی قرآن میں اور احادیث میں کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے، جو حرم کے ساتھ یا حج کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ وہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس میں جو وانحر ہے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین ہے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو بڑے درجے کے تابعی اور مفسر ہیں، ان سب حضرات کے نزدیک اس کی تفسیر ہے فَذْبَحْ یوم النحر، کہ یوم النحر کے دن آپ ذبح کیجئے، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ قربانی کیجئے۔ تو اس میں عام حکم ہے، حرم کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے اور حج کرنے والے کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عام لوگوں کے لیے، چاہے وہ حج کرنے والا ہو یا نہ ہو، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، اس کے لیے قربانی کا حکم ہے۔ اسی طرح احادیث میں کثرت کے ساتھ جس قربانی کا ذکر آیا ہے وہ بھی حرم کے ساتھ یا حج کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ چنانچہ جو پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں مسلسل قربانی فرمائی ہے، تو مدینہ میں جو قربانی ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ حج والی قربانی نہیں ہے، حرم مکہ والی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے بخاری شریف میں کہ ہم گوشت کو نمک لگا کر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے تھے۔ تو یہ مدینہ کی قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عید کی نماز پڑھائی اور آپ کو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی، تو آپ نے اس قربانی کو دوبارہ دہرانے کا حکم فرمایا۔ تو یہ بھی مدینہ منورہ میں قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو حج کرنے والے ہوتے ہیں مکہ میں وہ تو عیدگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو یہ باقی مقامات کا ہی دنیا میں کسی بھی جگہ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے اس کا ذکر ہے کہ صاحب استطاعت اگر قربانی نہیں کر رہا تو وہ عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 2 سیاہ اور سفید مینڈوں کی قربانی فرمائی، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کبھی اونٹ کی قربانی فرمائی اور کبھی بھیڑ اور بکری کی قربانی فرمائی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی اور فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں وہ چاہے کسی بھی علاقے میں ہوں ان پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فرماتے تھے کہ مجھے آپ کا حکم ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مدینہ میں تھے اور اس کے بعد عراق کے علاقے کوفہ میں تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے ساتھ ہی قربانی خاص نہیں ہے، حرم کے ساتھ یا حج کرنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔